اہم حصہ ہو جائے، ہم ایسا کھو جائے ذات والا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایسا گم ہو جائے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا، کچھ ایسا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے۔ ایسا ہو جائے جو مجھے دیکھ لے اسے تیرا دیدار ہو جائے، میرا ظاہر بھی حضور کی محبت میں فنا نظر آئے، میرا باطن بھی حضور کی محبت میں فنا نظر آئے، میں جہاں بیٹھوں محبوب کا ذکر ہو جائے، میں جب اٹھوں تو حضور کی محبت لے کر اٹھوں، میں اپنے بچوں کے ساتھ جب بیٹھوں تو بچوں کی گھٹی میں بھی پلاؤں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل۔ یہ اپنے بچوں کو میں سکھاؤں تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام نے عشق مصطفیٰ کی جو مثال دی ہے، اس جیسی مثالیں ملتی نہیں ہیں۔ صحابہ اکرام نے، ہمیں اپنے صحابہ اور اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ کا حق ادا کیا ہے۔ پھر جو ان کے نقش قدم پر چلے وہ کامیاب اور کامل ہو گیا۔ کون؟ صحابہ اور اہل بیت، ان کے نقش قدم پر چلے۔ میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کی محبت بھری داستان پیش کرتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں پیش کر دیا۔ پہلے غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا تو تحفے میں پیش کر دیا۔ کس نے؟ ہماری امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس کو پیش کیا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کم سن تھے، کم عمر تھی ابھی، تحفے میں پیش کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کے یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مائک کھچ رہا ہے آواز، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو پتا چلا کہ مکے میں ہمارا بیٹا اس وقت کسی کا غلام ہے، اس کو ڈاکوؤں نے کہیں پکڑا تھا اور بیچ باچ کے یہاں تک پہنچا دیا۔ ان کو پتا چلا تو یہ آ گئے لینے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، دونوں عرض کرتے ہیں، اے عبد المطلب کی اولاد اور سردار قوم کے بیٹے، آپ حرم پاک کے رہنے والے، مکے کے رہنے والے ہیں، آپ تو قیدیوں کو رہا کرتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا آپ کا غلام ہے اور ہم اسی کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، ہم پر ایک احسان فرمائیے، چاہے جتنا بھی فدیہ لینا ہو قبول کر لیجئے، مگر ہمارے بیٹے کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہی بات ہے تو اس کو بلا لو اور اسی کو اختیار دے دو، اس کو دے دو اختیار کہ اگر یہ چاہے تو آپ کے ساتھ چلا جائے، اپنے والد کے ساتھ چلا جائے، اور اگر یہ چاہے تو یہ مجھے دیکھ چکا ہے، میرے انداز کو دیکھ چکا ہے، میری ساری چیزوں کو دیکھ چکا ہے، یہ چاہے تو میرے ساتھ رکے، اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو کوئی فدیہ نہیں چاہیے مجھے، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہے تو پھر یہ رہ سکتا ہے۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی، ان کے والد نے اور چچا نے، تو بڑا خوش ہوئے، یہ تو اور اچھا ہو گیا، فدیہ بھی نہیں دینا پڑے گا اور بیٹا بھی مل جائے گا۔ یہ درست نہیں، فدیہ بھی دینا پڑے گا اور بیٹا بھی مل جائے گا۔ بڑا خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنی بارگاہ میں بلایا، حضرت زید نے حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، بیٹا آپ نے یہ ساری گفتگو سن لی ہے جو ابھی ہوئی ہے؟ انہوں نے بولا، یا رسول اللہ جی ہاں، میں نے ساری چیزیں سن لی ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید نے کہا، عرض کی، یا رسول اللہ جی ہاں، یہ میرے باپ اور یہ میرے چچا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میری صحبت بھی ملاحظہ کر چکے ہو، اب تمہیں اختیار ہے
چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ اور چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ. اتنا سننا تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتر گیا. اللہ اللہ. انہوں نے عرض کی حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو چن سکتا ہوں؟ میرے آقا میرے لیے تو باپ اور چچا کی جگہ بھی آپ ہی ہیں. آپ کے والد اور چچا نے کہا زید بڑا افسوس ہے تجھ پر، تم غلامی کی زندگی کو آزادی کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہو. کیا باپ چچا سب گھر والوں کو چھوڑ کر غلام رہنا پسند کرو گے؟ حضرت زید نے حضور کی طرف اشارہ کر کے عرض کی میں نے ان میں ایسی خوبی دیکھی ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، فرط محبت میں آپ کو کعبے کے پاس حتیم کعبہ کے نزدیک لے گئے اور اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو سنو، آج سے زید میرا غلام نہیں میرا بیٹا ہے. آپ کو اہل بیت میں شامل کر لیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی محبت صحابہ اکرام کی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کو قبول کیا آزادی کی زندگی پر. تو میرے آقا کے اندر ہے نا ایسا کچھ کہ جس کو دیکھ کر لوگ قربان ہو جایا کرتے تھے. ایک اور واقعہ سنیں. حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے. یہ ابھی تک ایمان نہ لائے تھے. ان کو مکے کے لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں بھیجا جاسوسی کے لیے، جا کر دیکھ کر آؤ کیا تیاریاں ہیں. یہ حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ